دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی۔ جب ہوئے باز ہوئے عباس قلم دریا پر گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر، گھر کے خوں ہو گیا وہ بیر کرم دریا پر، گل تھا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر، مشق کو دانتوں میں جگڑے ہوئے یوں لاتا ہے دہنے شیر میں جس طرح شکار آتا ہے۔ الغرض لاشِ عباس پہ آئے مولا، سر کو زانوں پہ رکھا اور یہ رو رو کے کہا، بھائی تو آج ہمیں کہہ دو خدا را بھیا، نظم بھائی کو عباس نے بھائی بولا، آخری سانس لی اور دار فنا چھوڑ دیا، بھائی نے بھائی کی آغوش میں دم توڑ دیا، کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے بادی اتر، یا گلی لیجیے مجھے بے کس و مضطر کی خبر، اے شہ عقدہ کشا بادشاہ جن و بشر، چاہتا ہوں میں کہ اس مشق کو پہنچے نہ ضرر، آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سقا ہوں مدد لازم ہے۔ جب ہوئے باز ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1444 ہجری کی آج 8 محرم ہے۔ مجلس بسلسلہ شہادت حضرت عباس علمدار سے آپ حضرات تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اسی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، اور حضرت عباس کے مصائب ہیں تو انہی کے فضائل سے ہم آغاز کریں گے کہ رسول اللہ نے کہا، دیکھیے آل محمد کہیں بھی محدود نہیں ہے، کیونکہ محدود وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد ہو، تو ظاہر ہے کہ آل محمد کی حد نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں پہلے ہی کہہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک ہم نے چن لیا، پسند کر لیا، انتخاب کر لیا آدم کو، پھر نوح کو، پھر آل ابراہیم کو، پھر آل عمران کو، تو یعنی اللہ نے آل عمران کو عالمین میں چنا ہے۔ تو یعنی پتہ یہ چلا کہ آل محمد صرف ہندوستان و پاکستان یا تمام ملک نہیں ہیں بلکہ عالمین میں چنے گئے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے۔ دلیل اس بات کی یہ ہے، کتاب کا نام ہے مدینۃ الماجز۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس، علی ابن ابی طالب کے پاس آیا اور کہا، مولا نے اس کو مخاطب ہو کر کہا کہ رات بھر جاگے ہو؟ کہا جی مولا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا اس لیے معلوم ہے کیونکہ رات بھر جاگ کے تو میرا ذکر کر رہے تھے،
کہا نہیں مولا، جہاں تک مجھے یاد ہے میں آپ کا ذکر تو نہیں کر رہا تھا، میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا۔ تو امام نے کہا تم جانتے ہو کہ تم کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ کہا جی مولا جانتا ہوں۔ کہا تم پڑھ رہے تھے سورہ نبا کی آیت، اور اس سورہ نبا میں جو نبا العظیم ہیں وہ میں ہی تو ہوں۔ تو یعنی پتہ چلا کہ علی اور اولاد علی جو ہیں وہ محدود نہیں ہیں، کیونکہ ان کی فضائل کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا، کتاب کا نام مناقب خوارزمی اور کوكب دری سے لے کر تمام کتابوں میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، جو نوح کو اس کے تقدس میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، جو عیسیٰ کو اس کی عبادت میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، جو ابراہیم کو اس کی خلت اور ابراہیم کو اس کی استقامت میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے۔ یعنی رسول اللہ نے کہا کہ جو 90 انبیاء کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے۔ اور دیکھیے رسول نے یہ کہا کہ جو 90 انبیاء کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، اور حضرت عباس کو اللہ نے علی کی شبیہ بنایا۔ تو جیسے ہی حضرت عباس دنیا میں آئے تو پکار کے کہا، بلایا حسن کو، بلایا حسین کو، بلایا اور کہا زینب ادھر آؤ، اور کیا نام رکھنے کا سوچا ہے؟ تو امام دیکھیے اس میں مختلف روایتیں ہیں، میں آپ کو دوسرے رخ سے روایت سناتا ہوں کہ بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ کہا گیا کہ نام رکھا بی بی زینب نے، مگر کچھ روایتوں میں ہے کہ نام رکھا امام حسین نے۔ تو آپ وہ والی روایت سن لیجئے۔ تو کہا ایک مرتبہ پکار کے کہا کہ بابا یہ مجھے بھپرا ہوا شیر نظر آتا ہے، میں اسے عباس کہوں گا۔ تو اور اتنے ہو بہو علی ہیں کہ جب میدان جنگ میں جاتے ہیں، صفین کا لشکر ہے، علی نے چہرے پہ نقاب کو رکھا، جب میدان میں پہنچے، جبکہ 14 برس کے ہیں صرف، جب میدان میں پہنچے تو قد و قامت علی جیسی، سینے کی چوڑائی علی جیسی، ماتھا علی جیسا، آنکھیں علی جیسی۔ جیسی میدان میں پہنچے تو لشکر میں پکار ہوئی کہ کیا علی آ گئے ہیں؟ نہ معلوم یہ چہرے پہ نقاب کیوں ہے، آنکھیں تو علی جیسی بتاتی ہیں، ماتھا تو علی جیسا بتاتا ہے، سینے کی چوڑائی تو علی جیسی بتاتی ہے۔ یعنی اتنے ہو بہو علی ہیں کہ دشمن یہ پہچان نہیں پا رہا کہ علی ہیں یا عباس ہیں، صرف دیکھنے پہ یہ حالت ہے۔ مگر کہتے ہیں جیسی حضرت عباس نے ذوالفقار نکالی اور جب حملہ کرنا شروع کیا اور جب میدان کے 2 ٹکڑے کیے، جو سامنے مقابل میں آتا تھا حضرت عباس اس کے برابر کے 2 ٹکڑے کرتے تھے۔ ایسے ٹکڑے کرتے تھے جیسے علی کرتے تھے خیبر میں، جیسے علی نے حنین میں کیے تھے، جیسے علی نے خندق میں کیے تھے۔ اب جب لشکر نے دیکھا کہ برابر کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں تو لشکر کو یقین ہو گیا کہ اب تو ہمیں یقین ہے کہ یہ علی ہیں، کیونکہ برابر کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں۔ اب دوسرے گھوڑے پہ علی آئے، اب صفین کا لشکر حیران ہے کہ یہاں بھی علی کھڑے ہیں، یہاں بھی علی کھڑے ہیں۔ تو فوراً سے پکار کے کہا ہاذا قمر و بنی ہاشم، تم بنی ہاشم کے چاند ہو، چاند بنایا۔ دیکھیے جس گھر میں سب چاند ہو اس کو میدان میں چاند کہنا فضیلت ہے۔ اب میرے ذہن میں اس سے بڑی فضیلت حضرت عباس کی نہیں ہے کہ جبریل آتے تھے حسن اور حسین کا جھولا جھلانے، مگر حسن اور حسین عباس کا جھولا جھلاتے تھے۔ اور آخری جملہ فضائل کا کیا کہا تھا میں نے تمہید میں جملہ، کہ جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، جو نوح کو اس کے تقدس میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، جو ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، جو عیسیٰ کو اس کی عبادت میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، جو یوسف کو اس کے حسن میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے۔ اور حضرت عباس شبیہ ہیں علی کی۔ جملہ میں نے آپ کے حوالے یہ کیا تھا کہ جو 90 انبیاء کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، یعنی خلت علی میں، عبادت علی میں، ثقافت علی میں، علم علی میں، طاقت علی میں۔ 90 انبیاء کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، اور اگر علی کو دیکھنا ہو تو عباس کو دیکھو، علی کو دیکھنا ہو تو عباس کو دیکھو۔ یہ وہی عباس ہیں کہ علی نے کوئی دعا نہیں مانگی، کہا پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جس کو میں کربلا کے لیے نذر کروں۔ کہتے ہیں دیکھیے میں ذمہ داری سے یہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں، دومد و ثاقبہ کتاب سے لے کر تمام جناب سیدہ کی جتنی بھی سوانح حیات ہیں ان سب میں یہ درج ہے کہ دوسری یا تیسری وصیت میں کہا یا علی ایک بیٹا آپ کو اللہ دے گا اور اس کا نام عباس رکھیے گا اور اسے میرا سلام کہیے گا۔ جسے سیدہ سلام کرے اور بیٹا کہے اسے عباس کہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہا آقا جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے،
کہا عباس کیسے اجازت دے دوں، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کہا آقا جس لشکر کا علمدار آپ نے بنایا تھا وہ لشکر تو اب بچا ہی نہیں ہے، کس لشکر کا علمدار ہوں؟ کہا نہیں عباس تمہیں نہیں جانے دے سکتے، تم زینب کا آسرا ہو، تم سکینہ کا آسرا ہو۔ کہتے ہیں کہ سکینہ آئیں اور کہا چچا جان پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ حسین نے کہا بیٹا سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو مگر چچا لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ اب ہرملہ کہتا ہے کہ جب خیموں میں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں تو مجھے عمر سعد نے حکم دیا اور کہا کہ عباس سکینہ کے کہنے کے مطابق نہر پہ پہنچے تو ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا ہرملہ اگر یہ پانی خیمے تک پہنچ گیا تو بنی ہاشم کے جوان بڑی شجاعت کے ساتھ لڑیں گے۔ ہرملہ کہتا ہے کہ میں نے گھوڑے کی آڑ میں بیٹھ کر گھٹنوں کے بل تیر کو کمان میں لگایا، وہ تیر میں نے مشکیزے کی طرف نشانہ کیا تھا، ارے وہ مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ ایک مرتبہ آواز دی آقا میرا آخری سلام۔ ارے کہتے ہیں جب عباس کی لاش پہ پہنچے حسین تو ایک مرتبہ عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھا مگر عباس سر کو ہٹاتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے پوچھا عباس تم سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہا آقا ابھی تو آپ اپنے زانو پہ میرا سر رکھ رہے ہیں، ارے جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کس کے زانو پہ اپنا سر رکھیں گے؟ وفا ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہا آقا میرے جنازے کو خیمے تک نہ لے جائیے گا، میں اپنی چھوٹی شہزادی سے شرمندہ ہوں، سب کو چھوڑ دیا۔ آخری جملہ سن لیں، بحر العلوم عراق کے بہت بڑے عالم دین تھے، وہ عباس کی شجاعت بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عباس اتنے بلند قامت تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے سوال پوچھا، کہا بابا آپ تو کہتے ہیں کہ عباس اتنے بلند قامت ہے مگر یہ قبر تو ننھی سی قبر بنی ہے۔ جب یہ سوال سنا تو بے ہوش ہو گئے، جب کچھ دیر بعد اٹھے تو کہا بیٹے نے کہا بابا بتاتے کیوں نہیں ہے؟ کہا ایک مرتبہ جب عباس کی وصیت کے مطابق حسین لاشے کو نہر کے کنارے چھوڑ کے چلے گئے تو اشکیاء نے عباس کے لاشے کو گھیرا اور عباس کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم لعن قتلۃ حسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔